خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں ٹاپک ہے کیا تبدیلی آئے گی. لیجیے کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی محمد علی صاحب، شکریہ سر. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. یہ تو عمران خان صاحب کا ادارہ ہے، تبدیلی آ گئی ہے. اچھا وہ تو کہتے ہیں آ گئی ہے، ہم پوچھ رہے ہیں کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. جی ہاں جی، اسی طرح میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیں کہ تبدیلی کے لیے آپ کی بات بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے لیے ابھی میں دو چیزیں بڑی کمی محسوس کر رہا ہوں اور عوام کی بھی اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ عمران خان صاحب ایک طرف سٹیج پہ کھڑے ہیں اور ایک طرف ہمارے طاہر القادری صاحب کھڑے ہیں، لیکن وہاں پہ میں اپنی بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی جو نمائندگی ہے سٹیج کے اوپر وہ میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ جو میری ماں کی اور بیٹی کی آواز ہے وہ ابھی ٹائم ہے وہاں سے نہیں اٹھ رہا. تو یہ تو طاہر القادری صاحب کی طرف سے ان کی طرف بھی میں توجہ دلاؤں گا، کیونکہ ان کے بغیر کہ میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں گا آپ کو کہ ہماری بی بی اپنا زینب علیہ السلام اللہ جو ہیں ان کی نمائندگی جو تھی وہ سب دنیا نے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں. تو یہ ایک چیز پارٹی کو سوچ لیجیے کہ ماں، بیٹی اور بہن کی نمائندگی کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے. اب میں آؤں گا اس حکومت کی طرف. آپ نے یہ دیکھا ہے اس حکومت کی ہٹ درمی دیکھیں کہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ تبدیلی آئے. ابھی چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پارلیمنٹ کے بعد مجھے بدبو آ رہی ہے. اب اس کا مطلب انہوں نے وزیر داخلہ نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہمارے پاس سیوریج سسٹم نہیں ہے. اگر بقول ان کے کہ اگر 10,000 آدمی جلسے میں ہیں تو ان کے لیے سیوریج سسٹم نہیں ہے. تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو چلانا ہے. یہ ان حکومتوں کے ہیں. ابھی تبدیلی یہی ہے اپنا کیا کہتے ہیں فاروق بھائی کہ جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا، جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ جو حق ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اس وقت آپ تبدیلی نہیں آ سکتی. اس وقت حکومت جو ہے نواز شریف صاحب کی وہ اتنا پیسہ پانی کی طرح بہا رہی ہے، عدالتوں میں، میڈیا میں، اپنے ممبر میں اس نے تقسیم کر دیا ہے کہ میری حکومت کو اس پیسے کے بال بوتے کے اوپر بچاؤ. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور ان اپنا کیا کہتے ہیں فروخ بھائی، ان لوگوں سے جان تب ہی چھوٹے گی جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوگے اور حق اور سچ کی آواز کے ساتھ نہیں ہوگے. چاہے وہ نون لیگ ہے، نون لیگ کو اس وقت ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں ہمارے حکمران یہ زیادتی کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ دوسری تبدیلی ابھی جو ریل ابھی آنی ہے، ایم کیو ایم کے قائد بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی بیٹھی. کارا صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ عمران خان کا موقف بالکل سچا ہے، ان کی میں تعریف کرتا ہوں. آپ پیپلز پارٹی کو کھل کے کہہ دینا چاہیے کہ اسمبلیوں کے اندر عدم اعتماد کی وہ قرارداد پیش کر دیں. اور ایم کیو ایم کا جو ابھی واپس جا رہے ہیں اسلام آباد میں، تو میرے خیال سے کل تک اگر ایم کیو ایم نے ساتھ نہ دیا، اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے منافق ہیں اور یہ پروف کر دیں گے کہ سیاست صرف اونلی جو سب سے بڑا منافق ہوگا، جو سب سے بڑا کرپٹ ہوگا، وہ آدمی سیاست میں آتا ہے. کسی شریف آدمی کی یا کسی جو مزدور آدمی ہے اس کا سیاست سے کوئی نہیں ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. یعنی تبدیلی وہ کیا کہتے ہیں کہ آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، یہ آپ کا کہہ رہے ہیں. صحیح ہے، بہت شکریہ سر محمد علی صاحب. اور بالکل خواتین کی کم نمائندگی ضرور ہوگی، لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد ایسے جلسے جلوسوں میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی. لیکن اب بھی جو ہم نے خواتین دیکھی اور جو مرد بھی حضرات آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی خواتین کا ہی کردار ہے. اگر پیچھے سے آوازیں پڑ رہی ہوں تو کس مرد کی جرت ہے کہ وہ جلسے میں جائے؟ وہ تو گھر میں ہی بیٹھے گا. یعنی جو مرد بھی جلسے میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک آشیرواد یا رضامندی ضرور ہے ان خواتین کی جو اس وقت گھروں کی بھی ظاہر مصروفیات سنبھالی ہوئی ہیں. لیکن اگر تمام مرد ہی نکل آئے پاکستان میں تو آدھی آبادی ہے. تو مرد بنو مرد، سعد رفیق صاحب نے کہا تھا. تو یہ پیغام سب کے لیے، گو کہ کل وہ طاہر القادری صاحب سے کل خود ملنے چلے گئے، لیکن مرد بنو مرد یہ ضرور ہونا چاہیے. کالر السلام علیکم. فاروق بھائی السلام علیکم. آپ کو سارے مومنین کو میرا بہت بہت سلام. جی مہربانی. چنگیزی صاحب، کیا تبدیلی آئے گی؟ میرے خیال میں تبدیلی آئے نہ آئے لیکن تبدیلی آنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہے پاکستان میں قانون کی بالادستی کا عمل شروع ہونا چاہیے. ہمارے کو بہت دکھ ہے، ہمارے کو بہت افسوس ہے منا جو قرآن کے 14 شہید ہوئے، 90 زخمی ہوئے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں انصاف
کہ कोयटा में 1700 जवानों को शहीद किया गया, 6000 को जख्मी किया गया, लोगों के कारोबार बंद हुए, लोग जो है आज कमाने वाला कोई नहीं है, लोग हैरान है कि उनका आने का खाने का बंदोबस्त कैसे हो, कहां से हो, जबकि जो मारने वाले वो दंदना के फिरते हैं और कहते हैं क्या हाँ हमने मारा है, हाँ हमने मारा है। तो कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो इससे पहले कि जो बयाने आ रहे इमरान साहब का, जो वो कहते हैं कि आज जो हमारे ये अमल हो रहा है इस पे मौलाना फजलुर रहमान को बहुत तकलीफ है, और वो ये सिराजुल हक जो जमात इस्लामी के लीडर है वो कहते हैं कि मौजूदा पाकिस्तानी लुटेरों और जागीरदारों का हिसाब होना चाहिए। मैं कहता हूँ हर हिसाब से अगर तब्दीली आए और कानून की बालादस्ती हो, हमारे को ये चाहिए। हम हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ गो है, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह है, हम चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो, लेकिन अगर लुटेरे और चोर हो पाकिस्तान में तो तरक्की नहीं हो सकती। हम चाहते हैं और हमेशा हम दुआ करते हैं, हम दुआ गो है, इज्तिमा से दुआ। बहुत शुक्रिया चंगेजी साहब, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल ज़रूरत है तब्दीली की, और ये सब लोग इकरार करते हैं कि ज़रूरत है, लेकिन आएगी कैसे? ये एक वही बात कि हमें निकलेंगे और हम आपस में मुत्तहिद होंगे, जैसे ये हुक्मरान आपस में मुत्तहिद हैं तो तब कहीं जाके आवाम में तब्दीली आएगी, तो फिर हुक्मरानों में भी आएगी। कोई कॉलर MCR से है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप हो गई, चले यहाँ से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फारूक भाई मसूद से बात कर रहा हूँ। जी मेहरबानी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे मुझे मेरी खांसी अपनी बात मुकम्मल करने दें, मैं मकसर कहूँगा। जी जी। आज फारूक भाई आप देखते हैं कि क्या जमाना है, एक हजार सी बात कहीं होती है तो दुनिया में पहुंच जाती है। हमारे यहाँ टेलीफोन है, क्या क्या नए नए सिलसिले हैं। इसलिए इस्लामाबाद पाकिस्तान का देश, दुनिया के सब ममालिक के वहाँ सफारतखाने मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि हमने 70 वर्षों में क्या सीखा है। अगर हमें वोट का हक मिला तो हमने इस्तेमाल किया, लेकिन उस वोट को किन 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 यानी अपने बनाए हुए असूलों के तहत और किन किन खबास्तों से गुजार कर उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। आम आदमी को सिर्फ, मैं मानता हूँ कि आइंदा अगर तब्दीली आएगी तो शायद वो लोग जो दूसरों के हारी हैं वो अपना वोट किसी इन्फ्लुएंस में दे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सारी कौम को अब इसका एहसास हो गया है कि कहाँ कहाँ सुकम है इसमें, इस निज़ाम में, और कहाँ कहाँ हमारे साथ ज्यादतियाँ होती हैं। हर आदमी की समझ में ये बात आ गई है। ये तब्दीली इस वक्त आ चुकी है, सही है, और थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है, बिल्कुल इल्म हो गया है कि वोट कहाँ हमारे कहाँ खुर्द बुर्द होती है और ज्यादतियाँ कहाँ कहाँ है। बिल्कुल सही। तो ये अगर आज अल्लामा कादरी या इमरान खान का ये सिलसिला खत्म भी हो जाए तो भी उन्होंने बुनियाद रखती है एक सिलसिले की, और इंशाअल्लाह की हालात रूप बेहतरीन होंगे। लेकिन हुकूमत को ये एहसास होना चाहिए कि वक्त गुजर रहा है, हुकूमत टाल मटोल से और ये चाह रही है कि एहतियात करने वाले मजबूर हो जाएं, लेकिन जो जो वक्त गुजरता है समंदर की लहरें जो बाहर जाती हैं वो कम खतरनाक होती हैं, जब वापस आती हैं तो ज्यादा खतरनाक होती है। मियाँ साहब को ख्याल रखना चाहिए। उनकी हुकूमत महज़ूम की कुर्सी बिछाने के लिए पाकिस्तान को 800 अरब का नुकसान हो चुका है। मियाँ साहब इतने महंगे आप नहीं हैं, आपकी कीमत इतनी ज्यादा रही है। इस एहसास से पहले अल्लाह ताला को रहम फरमाए। पाकिस्तान बहुत नाज़ुक से गुजरा, दुआ में याद रखें। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप भी जावेद हाशमी साहब की तरह, वो भी थोड़ा सा बीमार हैं, वो भी अपने आज़ादी मार्च को छोड़ के अस्पताल में एडमिट है। आपको भी सेहत दे, आप भी हमारे समझे के रहनुमा हैं। अच्छा, एक जो तब्दीली की बात हो रही है अवेयरनेस की, जैसे शाह साहब ने बात की, बिल्कुल सही है कि अब झूठ मारना या झूठ को थोड़ा सा आगे कायम रखना ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अवाम में शऊर, अब बच्चा जो है वो उसको ये पता है कि ये बैलेट पेपर है, इसका तकद्दस क्या था जो 11 मई को इन्होंने रुला दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास जब बनेगा, पैदा होगा, और अब ये जैसे इश्तियाक भट्ट साहब आए थे, उन्होंने भी सही कहा कि जो हुक्मरान इस किस्म के थे कि जो पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में नहीं, उन्होंने अपने ही सिर्फ ज़ख़ीरा भरा है या अपने ही मुफाद के लिए काम किया है, वो अब एक तरफ होते चले जा रहे हैं। और जैसे कुछ जमातों की उन्होंने बात की, पीपल्स पार्टी, MQM, तो अब आवाम की जो राय है वो उन पार्टियों को भी ज़ाहिर कल कला वोट लेने के लिए दोबारा निकलना है।
تو ان کے لیے بھی ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے کہ آیا وہ نون لیگ کا یا جو اس وقت حکمرانوں کا ٹولہ ان کا ساتھ دینا ہے یا عوام کی جو ایک رائے ہے، عوام کی جو خواہش ہے اس کی طرف انہوں نے جانا. تو یہ جو باہر پارٹیاں اب تک تماشا دیکھتی رہی ان کے لیے بھی اب آگے یا میدان میں آنے کا ٹائم ہے، یا اگر وہ پھر تماشا دیکھیں گی تو پھر وقتی طور پہ تو دیکھیں گی، ہمیشہ بھی دیکھتی رہیں گی. تو خواتین کا وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں گے خواتین؟ چلے ایک کالر ہے پہلے، خواتین کو جلسوں میں لانے کے لیے کیا کریں؟ السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب، بسم اللہ. بھائی آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ. بہن آپ کا بھی سلام ہو. وعلیکم السلام بھائی. اچھا فروغ بھائی، آج آپ کی باتیں دیکھ کے میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، کون سی تبدیلی چاہتے ہو، بھوٹو والی یا دوسری؟ دوسری آئے تو زیادہ بہتر ہے، بھوٹو والی تو آخری حربہ ہے نا سر، وہ تو پانی یہ تو چاہتے ہیں، یہ تو جو جانے والا ہے، جس نے جانا ہے وہ تو کبھی آپ کو دے کے نہیں جائے گا، وہ تو ہمیشہ بھوٹو والوں کے ساتھ ہی آتا ہے اور بھوٹو والوں کو دے کے جاتا ہے. تاریخ تو یہی ہے، بات ہے. جی ہاں بالکل صحیح تاریخ بیان ہے. بات یہ ہے بھائی کہ میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ تبدیلی جو ہے نا، یہ تبدیلی اب جو آئے گی وہ تبدیلی پہلے طرح کی تبدیلی نہیں ہے. اس میں اب عوام نے ان کا جو آخر وہ دیکھ لیا کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے، یہ کس طریقے کا آدمی ہے، کس طرح اس کی گردن میں سریا آیا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ ہر ایک کو لتاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ جو مشرف کا کیس ہے، جب یہ آیا تھا تو کیا یہ تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ پہلے عوام کو گڈ گورننس دیتا، عوام کو بتاتا، کچھ کر کے دکھاتا، پھر اس کے بعد یہ اس قسم کے مقدمے لے کے چلتا آگے، تو میرے خیال میں عوام بھی اس کا ساتھ دیتے. لیکن یہ تو آتے ہی اپنی انتقامی کارروائیوں میں چل پڑا، انتقامی کارروائیاں شروع کر دی. اور آنے سے پہلے یہ وہی تھا شخص جس نے کہا تھا زرداری میں تیرا پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا، تجھے الٹا لٹکاؤں گا، تجھے یہ کروں گا. آج اسی زرداری کی مدد مانگ رہا ہے، آج اسی کو بلا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں. تو اس سے ثابت ہوا کہ کل بھی پیپل پارٹی صحیح تھی اور کل بھی سچی تھی اور آج بھی سچی ہے، اور آج بھی قوم کو پیپل پارٹی کی ضرورت ہے اور ہوگی اور کل بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، یہ بزنس کرنے والی پارٹی نہیں ہے. اس نے سیاست کی ہے، اس نے خون دیا ہے. بے نظیر یہاں پہ شہید ہوئے ہیں، بھٹو یہاں پہ شہید ہوئے ہیں، ان کی قبریں یہاں پہ ہیں. یہ نہ بھاگنے والے ہیں نہ جانے والے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج پاکستان کی عوام خود سوچ لے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی تھی ان کا آج خمیازہ بھگت رہی ہے پاکستان کی عوام. اور یہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے انہوں نے اسے لے کے آئے، اسی طریقے سے اسی انداز سے اسے واپس بھیجیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ یہ پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لے جائیں گے. یہ گورنمنٹ اس طریقے سے کر رہی ہے کہ اب دیکھو نا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اپوزیشن تو ڈرنے دے گی، اپوزیشن تو جلوس نکالے گی، گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ ریلیاں نکالے اور لا کے عوام کے سامنے اپنی پارٹی کو دوسری پارٹی کے سامنے کھڑا کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے تباہی کے کنارے پہ لانے کے لیے اب یہ مکمل طور پہ تیار ہے. کیوں گورنمنٹ لگا رہی ہے ریلیاں اور کیوں نعرے لگا رہی ہے؟ کیا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے؟ کیا انہیں یقین نہیں تھا اس بات کا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے؟ تو اگر انہیں یقین تھا تو پھر کیوں جلوس نکال رہے ہیں، یہ بات کیوں ریلیاں نکال رہے ہیں دوسروں کے خلاف؟ یہ تو حکومت ہے، اس کو تو اپنے پہ اعتماد ہونا چاہیے تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک کی تباہی کا باعث بننے سے پہلے دعا کریں کہ جان چھوٹ جائے اور یہ چلے جائیں تو پاکستان کی بچت ہو جائے گی. تھینک یو جی، بہت شکریہ نقوی صاحب. چلے جائیں تو پاکستان کی بچت ہو جائے گی، لیکن اتنے بڑے مشکلات سے وہ اتنے سالوں کے بعد اقتدار میں آئے ہیں تو آسانی سے یہ لوگ جانے والے نہیں. جیسے اس سے پہلے ہماری ایک بہن نے تجویز دی تھی کہ یہ لوگ اب پیسہ لگائیں، عوام کو پیسہ دیں تاکہ چلے، خود اگر کرسی پہ چپٹنا رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہیں، لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ضرور سوچیں. لیکن ان کا حربہ جو اس قسم کے سیاستدان ہیں وہ عوام، ساری عوام کو خوشحال کرنے کے بجائے وہ چند جو ان کے من پسند لوگ ہوتے ہیں ہر حلقے میں ہیں، ایم پی اے ایم این اے، ان کے نیچے کچھ ایسے محلے میں ایک بندہ پکڑ لیا، اس کو گلو بٹ بنا دیا، اس کو اختیارات دیے، اس کو مال دیا اور اس کو جو بھی ڈیوٹی اس کو کہیں گے پھر مشکلات میں وہ سر انجام دے گا. تو ایسے لوگ یہ منتخب کر لیتے، ساری عوام کا یہ بھلا نہیں کرتے. شہر میں حلقے میں 5-10 لوگ یہ پکڑ لیں گے، ان کو پورا بھرپور انداز میں اس کی مدد کریں گے، کروڑوں روپیہ اس کو نوازیں گے، اور پھر ایسے حالات میں جیسے آج کل آپ ریلیاں دیکھ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ فیصل آباد میں جو بھی کچھ ان کے لوگ ہیں وہ نکلیں اور عوام کا ایک سمجھنے کہ یہ لگے کہ تاثر کہ نہیں جی یہ جمہوریت کو بچانے والے لوگ نکلے ہیں. تو یہ کچھ لوگ جن کو پیسہ اب بھی یہ روانی
دکھا رہا ہے. پیسہ انہوں نے اب بھی دیا ہے کہ ریلیاں نکالی جائیں اور جمہوریت کے حق میں ایک قسم کا یہ جھانسا دے کے لوگوں کو واپس لایا جائے. تو کیا یہ جمہوریت ہے کہ 20-25 لوگ شہید ہو جائیں اور ابھی تک FIR تک درج نہ ہو؟ یا جیسے اشتیاق بٹ صاحب نے کہا کہ ہمیں یہاں کے پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت اصل ہے کیا یہ جمہوریت ہے پاکستان میں کہ 11 مئی کے جو الیکشن ہوئے اس کے بعد جو آپ نے حال دیکھا, ساری جماعتیں الیکشن کے اوپر وہ الزامات لگا رہی ہیں, لیکن کل کے جو الزامات سامنے آئے ہیں وہ ایک بہت بڑا انکشافات ہے. ایک افسر جو ہے اٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 نمبر الیکشن نہیں 100 نمبر تھا اور 35 پنچر نہیں سینکڑوں پنچر لگے. اس پر کچھ اگر آپ مزید کہنا چاہیں کہ یہ نظام جو ہے اندر کے لوگ اب بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات بہت خراب رہے ہیں پاسٹ میں. جی بالکل, کیونکہ یہ دیکھیں پچھلے جو انہوں نے الیکشن کرائے تھے تو اس میں یہی شروع دن سے یہ جو ہے عمران خان یہی بات کہہ رہا ہے کہ فیئر نہیں ہے. اور اس کی مثال انہوں نے چلیں یہ انہوں نے تو کہا جو انکشاف کیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا تھا مخدوم امین فہیم صاحب نے انہوں نے کہا کہ وہ جو وہاں کے وہ چیف تھے جسٹس وہ خود وہ 3 گھنٹے تک ان کے وہاں اس چھوٹے سے ایک شہر میں رہے. تو مطلب یہ چیزیں تو بس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ آپ کون اوپر سے اسے سپورٹ کر رہا تھا. تو اس میں یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی دھاندلی ہونے کے بعد یہ اپنی سیٹوں پہ آئے اپنے پیسے سے اپنے سورس سے, اور ان کو خریدا گیا ان لوگوں کو. تو ایک نیٹ ورک تھا جن کو لانے میں نا, اور ان کو نکالنے کے لیے بھی یہ نہیں کہ اب 2000 10,000 20,000 لوگ کریں گے. تو اب تو ساری عوام کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعی نقصان دہ کام تھا, یہ پاکستان کی عوام کی بھلائی کا یہ سسٹم ہی نہیں تھا, تو لوگوں کو اب نکلنا ہوگا, ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے. بالکل, اور یہ دیکھیں نا اگر چلیں آپ یہ سب کچھ کرا تھا لیکن آپ آئے سیٹ کی خاطر, اس حکمرانی کے اقتدار کی خاطر, تو آپ کو کم از کم اب جو عوام کا تو خیال کرنا چاہیے تھا نا. چلیں آپ آ گئے لیکن اب مزید اپنی قوم کو اس طرح, اپنے عوام کو آپ چاہے جس طرح سے بھی آ کے آپ دل میں خوف خدا تھا, تو آپ دوبارہ سے ان کا تو بھلا تو ضرور کرتے نا. پل بنائے ہیں انہوں نے, میٹرو ٹرینیں, اور شوق ہے آپ کو اقتدار میں آنے کا, لیکن ساتھ اس طرح اقتدار چل نہیں سکتا. یہ ظلم و ستم زیادہ سے چلتا نہیں. بتا رہے ہمارے کالر کہ یہ چینج جو ہے وہ آ چکی ہے کہ بچہ جانتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. کالر ہمارے ساتھ MCR سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, مطلوب بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی مہربانی مطلوب صاحب, بہت شکریہ. میری بہن کو بھی ہمارا سلام ہو. وعلیکم السلام بھائی. فاروق بھائی میں نے بولا تھوڑا سا پروگرام دیکھ رہا تو میں نے بولا چلو میں بھی حاضری لگا لوں. جی مہربانی, بات بھی ہو جائے گی. وقفے پہ میں بھی کئی دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں, تو میں سلام پیش کرتا ہوں یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو, کہ ان کی جذبات, اتنی گرمی اور بارش مسلسل, اتنے موسم میں جو ہے نا وہ تکلیفیں جھیل کے وہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں, اور ان کے پھر بھی جو ہے نا وہ جذبات اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ سن کر انسان کو حیرت ہو جاتی ہے. تو یہ جو پارٹیاں یا جو سنتا رہتا ہوں میں مختلف چینل سے جو حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں, اصل میں یہ حکومت کے ہمدردی نہیں کر رہے ہیں, حکومت کے ساتھ نہیں, بلکہ وہ ان کو سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے کہ ہماری سیٹیں چلی جائیں گی, ہمارا سسٹم اگر چلا گیا تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ آئے گی. ورنہ یہ حکومت تو یہ دونوں بھائی کئی ملکوں میں گزشتہ دوران یہ گھومتے رہے, اگر ملک کا سودا ہو جاتا تو یہ اس سے بھی نہیں ٹلتے ہیں. صحیح. تو ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ میں مہربانی مطلوب صاحب. بالکل, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. بالکل جی, حکمران جو ہیں وہ اس نیچ تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ان کا اقتدار رہے, اور اگر نہ رہے تو اس کے لیے وہ پاکستان کی قربانی دینے کو تیار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, بہن کو بھی سلام. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. حسن بول رہا ہوں لندن سے. جی حسن صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے, آپ ہمارے ساتھ آ چکے. جی اب میں دوسرے کمرے میں آ گیا کیونکہ ٹی وی چل رہا تھا. بہت اچھی بات. جی میرے خیال سے تبدیلی نہیں آئے گی تحریک انصاف سے. ٹھیک ہے. قادری صاحب اور ان کے ساتھ جو وحدت مسلمین ہے یہ لوگ کچھ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ میں دیکھتا نہیں, کیونکہ دوسرے صاحب جو ہیں وہ ہر وقت ان کے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا کچھ انکلینیشن بھی ہے طالبان کی طرف. صحیح. مگر یہ پورے سسٹم کو چینج ہونا ہے. صحیح. صرف الیکشن کرا کے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان میں. ابھی جو کل ایک صاحب بیٹھے تھے ARY پہ, آپ نے دیکھا ہوگا, جی محمد افضل صاحب, یعنی کہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے, باتیں ہو رہی ہیں, مطلب پہلے کیوں نہیں بولا انہوں نے. ٹھیک ہے. مگر میرے خیال سے قادری صاحب ایک ایسے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہمارے مومنین ہیں وحدت مسلمین والے, کیونکہ سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا. آئین جو ہے وہ کوئی صحیفہ تو ہے نہیں,
वो भी इन्हीं पॉलिटिशियन का बनाया हुआ है। अपनी मर्जी की तरह सही है हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी। आपकी राय में कि ये बहुत टफ काम है, तो ये तहरीक इंसाफ के बस का ये नहीं है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, और मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। फरूक भाई, मैं बातें आपकी सुन रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं भाई मोहम्मद अली साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि तब्दीली आ गई है। आ गई है, सही है, तब्दीली आ चुकी है। और दूसरा एक खिताब मैंने सुना था शहबाज शरीफ का, उन्होंने एक उसमें फरमाया था कि अली बाबा और 40 चोर। जी हाँ। अब चोर तो सारे पार्लियामेंट में इकट्ठे हैं और अली बाबा पहुंच चुके हैं वहां पर। ठीक है। और वो छोटे जो चोर थे, बड़े चोर जाके उनकी पुष्टपराई में खड़े हो गए हैं। और जहां तक MQM का तल्लक है, मैं ये समझता हूँ कि वो देख रहे हैं कि पल्ला किस तरफ झुकेगा, जिस तरफ भी झुका वो उसमें छलांग लगा देंगे। चले तो ये एक बात है समझने वाली है कि पीपल पार्टी हो, नून लीग हो या कोई भी हो, अभी आप देखें, मुझे इससे गर्ज नहीं है कोई शिया है, सुन्नी है या क्या है, मुसलमान है। अगर वो हक व इंसाफ की बात करता है, तो अगर हम अल्लाह को आदिल मानते हैं और आले रसूल को आदिल मानते हैं, तो जो आदिल की बात करता है, गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट, स्टैंड बिहाइंड देम। ठीक है, मैं ये समझता हूँ। अगर कल वो अपने इस स्टैंड से अगर पीछे हट जाते हैं, तो वो खुदा के और रसूल के चोर हैं, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हमने सिर्फ अल्लाह और रसूल और उसकी मखलूक के लिए जो आदल मांग रहे हैं, हम मखलूक के खुदा के लिए उनके पीछे खड़े होंगे। मैं इतनी बात समझता हूँ। लेकिन ये जो है ना अभी देखने वाले कि देखो पल्ला की तरफ झुकेगा, ये इन लोगों से भी हमें होशियार रहना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कुछ जमातें ऐसी भी हैं कि वो इंतज़ार में हैं कि कौन बस अब आइंदा इक़्तिदार में आने वाले उसी के साथ हो लिए। ये भी हमारे पास का जो सियासी कल्चर, सियासी निज़ाम, इसमें नकाइस का एक थोड़ा सा ये भी एक है तस्वीर के हमारे कुछ ऐसे सियासतदान हैं कि जो सिर्फ जो भी वक्त के ऊपर जो सूरज चमक रहा है उसकी उसने पूजा की है, और जैसे वो इक़्तिदार से हटा उसी के ख़िलाफ़ रैलियाँ भी निकाली हैं। तो तब्दीली आ चुकी है, अली जान शाह साहब का कहना है। और बाकी जो हसन साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो इससे पहले झुकाव था तालिबान के हक़ में, और इस मामले में देखें कि साल 1.5 साल जो मुज़ाकरात का खेल खेला गया, उसमें वाकई तहरीक इंसाफ और नून लीग की जो जमातें थी, दो ही वाहिद ऐसी जमातें थी पूरे मुल्क में कि जिन्होंने मुज़ाकरात की हमायत की। तो यहाँ पर कुछ जो इस वक्त तब्दीली उनके अंदर आई है, या वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो क्या तालिबान के दफातर जिनका वो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो गलियों या शहरों में जो तालिबान के दफातर खोलेंगे, तो क्या उस पर वो अमल करेंगे या नहीं, इस पर काफ़ी बड़े सवालिया निशान हैं कि तालिबान के हमायत करने वाले जो इक़्तिदार में आएंगे तो फिर वो इक़्तिदार में आके क्या करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो एक जो हमारी पाकिस्तान अवामी तहरीक है और मजलिस वहादत मुस्लिमीन के रहनुमा हैं, चौधरी बरादरान हैं और बहुत से दीगर जो लोग हैं, उनमें अब कितना दमखम रह गया, इतने दिन हो चुके हैं, या उनकी जो एक जड़ से उखाड़ने वाली एक सिचुएशन है, क्या उस हद तक वो पहुंच पाएंगे? क्योंकि इमरान खान के मुकाबले में उनकी जो डिमांड है काफ़ी सख्त है। वो कहते हैं कि पहले इत्तेसाब हो और उसके बाद फिर इंतखाब हो। यहाँ पर ये इतनी लचक आ गई है तहरीक इंसाफ के मुतालबात में कि चले ठीक है 30 दिन के लिए ही सही, पूरे टेन्योर के लिए नहीं, 30 दिन के लिए वज़ीर आज़म साहब अपने मनसब से अलग हटें। एक ये भी चाल भी है कि ज़ाहिर है अगर उसमें अब हर कोई मान रहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, तो 30 दिन के बाद बिल्कुल पता चल जाएगा और फिर वज़ीर आज़म जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि अपने आप को दोबारा वो इक़्तिदार में लाएँ, नए इंतखाबात की तरफ वो बढ़ेंगे। तो नए इंतखाबात लाने के लिए अब तो फिर अवामी तहरीक की जो एक मिशन है कि पहले एहतसाब हो, ये जैसे अफजल खान साहब आके बता रहे हैं, चले ठीक है वो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ही इंकशाफ किया है, लेकिन इंकशाफ किया है एक हकायक जो है, अगर वो उससे बिल्कुल मुतसादम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं अगर ऐसा हुआ है या हमें पुराने 11 मई को बैलेट पेपर गलियों में ना नजर आते फिर तो हम कहते हैं हाँ ये बिल्कुल झूठ बंदा बोल रहा है। लेकिन जब वो जो पिछले नतायज हैं वो भी इसी की तर्जुमानी कर रहे हैं, जो अफजल खान साहब कह रहे हैं कि 35 पंचर नहीं 100 से ज़्यादा पंचर लगाए गए, तो ये रातों रात जो हमने 11:20 कल कोशिश करूंगा कि नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर भी आपको सुनवाएं
کہ انہوں نے ابھی الیکشن کی وہ گنتی جاری ہے, ابھی صرف 15% جو ہے نتائج آئے ہیں, لیکن انہوں نے الیکشن کے اوپر رات کو ہی تقریر کر دی کہ میں آپ کا بہت شکریہ, مبارکبادیں مل رہی ہیں, بلکہ بیرون ملک سے کچھ سربراہان کی مبارکباد بھی ان تک پہنچ گئی. تو ایسا کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ نتائج جو ہمیں بتائے گئے 11 مئی کو, اس سے ایسے لگتا ہے کہ جو افضل خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ان سے دیر ہو گئی, کافی دیر ہو گئی, لیکن پھر بھی اس وقت وہ زندہ ہیں, زندہ حالت میں وہ یہ سب کچھ بیانات دے رہے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ان کو کسی بھی عدالت میں اگر پیش کیا جائے گا تو وہ یہ حق بات کہنے کے لیے تیار ہیں. دیر آئے درست آئے. اور یہاں پر یہ جو تبدیلی پوری قوم میں محسوس ہو رہی ہے, اب پیشہ ور جو سیاستدان ہیں, پرانے دکاندار ہیں, ان کے مسئلے بنے ہوئے ہیں. اب تو کوئی بھی پارٹی وہ اسی حوالے سے وہ زندہ رہ پائے گی کہ جب وہ اپنی پاپولر جو ایک اوپینین ہے عوام کا اس کو فالو کرے گی. اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چند زر خرید جو پولیٹیشین وہ خرید لیے ہیں اور آپ اقتدار میں وہ ٹکے رہے ہیں. تو سسٹر آخر میں کچھ یہ بات, اور آخر میں جو آپ نے کیمپین سے متعلق بھی بات کی تھی, محبان ہدایت اور محبان مہندی, اس پر اگر لوگوں کو دوبارہ یاد دلا دیں. جی بالکل, اتنی بات کرنے کے بعد تو میرے خیال میں بہت کچھ اثر ہونا چاہیے ہمارے مومن مومنات کو, کیونکہ دیکھیں کہ یہ ہمارا وہ چینل ہے جس سے آپ ایک نیوز کے علاوہ, مطلب نیوز کے علاوہ ہمارے دینی جو پروگرامز جو چلتے ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ ہر انسان اس کا, جو ہمارے جو نہیں بھی کالر آتے ہیں وہ پرسنلی اور ویسے بھی ہمارے رشتہ داروں میں ویسے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا چینل ہے. اور اسپیشلی جب محرموں میں جب ذکر امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں اور ہوتی ہیں, اور ان جگہوں پہ بھی جہاں لوگ نہیں دیکھ پاتے, لوگ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں, ہم نے یہ کیبل والے سے کہ ہمیں یہ چینل دیں, کیونکہ وہ ظاہری وہاں پر تھوڑا سا اس چیز میں کمی ہے کہ یہ پروگرام جو مسلسل نہیں کر چلتے, اور چینلز پہ سوائے ہدایت اور کچھ چند چینل جو یہاں سے اللہ کا شکر ہے کہ اسٹارٹ ہوئے ہیں, تو وہ ایک بہترین ذریعہ بن گئے, تو وہ اس کے بڑے مشتاق رہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے. تو اس کو چلانے کے لیے ہم کسی اور کے پاس نہیں جا رہے ہیں, بلکہ اس کو چلانے کے لیے ہم اپنے ہی کہتے ہیں نا, اپنے چاہنے والوں کے پاس پہلے جایا جاتا ہے, اپنے مومنین کے پاس پہلے جایا جاتا ہے کہ آپ آئیے, اور تاکہ اس میں اس کار خیر ہے یہ, اس میں حصہ لیجئے. اور یہ صرف یہ دیکھیں 14 پاؤنڈ جو ہے, 14 پاؤنڈ جو ہے, یہ آپ کو روزانہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ منتھ میں اگر 14 پاؤنڈ نکالیں, میرے خیال میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ 14 پاؤنڈ آپ ایک مہینے میں نکال دیں اور اس کی ممبر بھی بن جائیں. تو مطلب ایک کار خیر میں آپ حصہ لے کے ماشاءاللہ آپ کے پورے اپنے جو ایک اعمال ہے نا, وہ جب تک یہ چلتا رہے گا, وہ آپ میں کہتے ہیں اپنی نیکیاں چلتی, ایک وہ چلتا ہی رہے گا. مطلب یہ سٹاپ نہیں ہوگا جو آپ نے پیسے دیے تو وہ آپ کار خیر میں جب لگ گئے تو سمجھے ایک جگہ لگے. جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مسجد ہے, لوگ مسجدوں میں پیسہ دیتے ہیں, وہ کیوں لگاتے ہیں, مسجد کو تعمیر کیوں کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ مسجد جو ہے اس میں عبادت ہوتی ہے, اور یہ ذکر محمد و آل محمد جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ عبادت سے کم نہیں ہے. تو اس میں بھی اگر آپ پیسہ ڈالیں گی تو اسی طرح آپ کو ثواب ملتا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کی جو آخرت ہے وہ بہترین, مطلب آپ کسی پہ نہ چھوڑیں کہ کہیں نہیں میں اتنا خرچ اپنے اولاد پہ کرتی ہوں چاہنے والوں کے لیے, وہاں سے بھی ہمیں کوئی رزلٹ نہیں بعد میں اچھا ملتا. تو ہمیں ایسی جگہ ہم اپنی زندگی میں کیوں نہ لگائیں جہاں سے مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر ملے. تو یہ ایک بہترین اجر آپ کے لیے ذریعہ ہے, اور اس کو آپ ضائع نہیں کیجئے, اور اس کو سوچئے سمجھیے کہ آیا یہ پیسہ ہمارا جس جگہ ہم لگا رہے ہیں کتنا ہمارا کام آئے گا. تو لہٰذا ہماری یہ اپیل ہے آپ سے اور اپنی مومنات سے, کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان جب دکھ ہوتا ہے یا کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنے چاہنے والے اپنے مومن کے پاس جاتا ہے اور اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں جو اس وقت تھوڑی سی دشواری پیش آ رہی ہے, تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کی تعاون سے یہ ضرور چلتا رہے گا, اور یہ ہدایت کا نور اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں انشاءاللہ دنیا میں یوں ہی پھیلتا رہے گا. اور اس کے ساتھ یہ محبان مہدی بھی ہے, اس میں 110 پاؤنڈ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پر منتھ, وہ بھی پر, اور کتنے کم لوگ ہیں پوری دنیا میں, صرف 313 کے لیے اپیل کی گئی ہے. تو 313 لوگ اگر اس کے ممبر بن جائیں تو یہ میرے خیال میں ہمیں تو اب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اپیل کرتے, شاید ہمیں یہ اپیل نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح سے مطلب ہمارے مومن ہمیں سپورٹ کرتے رہے کہ ہمیں اپیل کے جو ہے نا وہ ایک مطلب ضرورت ہی نہ پیش آئے, کہ اس طرح وہ چلے کہ پیسے آئیں ہمیں ضرورت پیش نہ آئے. تو لہٰذا ہم آپ سے یہی مطلب توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے آئندہ اپیلیں کم ہو جائیں, اور ہمارا گزارا جو ہے آپ خود اس طرح کہتے ہیں نا چھپا کے دیتے رہیں, اور ہمارا یہ روشنی جو ہے اس طرح پھیلتی رہے. ہماری یہ آخری آپ سے ریکویسٹ ہے. جی بالکل صحیح. تو لیجیے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جو میسج ہماری بہن نے اور پورا ہدایت ٹی وی پہ 2 دن سے جاری ہے اس پر بھی ضرور دھیان دیں, کیونکہ ہدایت ٹی وی ہے تو ہماری یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے انشاءاللہ, اور یہ پہنچتی رہنی چاہیے. تو لیجیے, کل تک کے لیے دوبارہ آپ اجازت دیجیے, اور دوبارہ ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ دیکھیں کیا حالات وہاں پہ بنتے ہیں, اور انشاءاللہ بہتری آئے گی اور تبدیلی بھی آئے گی. اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.